ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضائے حضرت پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رضائے الہی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور پھر اس دنیا میں بھیج کر ہمیں کئی افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارا تعلق، ہمارے جو والدین کی طرف رشتہ دار بنتے ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، دیگر جو ایک رشتہ داروں کا ایک سلسلہ بنتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم ارشاد فرماتی ہے۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ غریب و نادار تھے اور پھر مہاجر صحابہ میں، بدری صحابہ میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی کا خرچ اٹھایا ہوا تھا۔ ان سے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج پہنچا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ جنہوں نے آپ کی پیاری شہزادی یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی تھی۔ ان لوگوں سے حضرت مصطح نے موافقت کر لی تھی۔ آپ رنجیدہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ اب آپ ان کو خرچ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے جب یہ معاملہ ہوا تو پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، تلاوت فرمائی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اب اسے باقی رکھوں گا، کبھی موقوف نہیں کروں گا، کبھی ختم نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ مالی تعاون کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے سامنے جب اللہ کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب فرامین سامنے آتے ہیں، ان کی یوں کہیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں، رنجشوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ نے فوراً تعاون کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو یہ ہے، مگر افسوس اگر ایسا معاملہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ پیش آ جائے اور ہم ایسے شخص سے بات چیت کرنا، میل جول کرنا، دعا سلام کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ دوستی کا ایک جو تعلق ہے
یہ تو بات کی بات ہے. ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ ناتا رشتہ ختم کر دیتے ہیں. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, میرا مرنا جینا آج سے آپ سے ختم ہے. استغفر اللہ. ہم کتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں. بعض نادان اپنی بہن سے کہہ رہے ہوتے ہیں, بعض نادان اپنے بھائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے, چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی سے گلا تھا, اس نے بڑے بھائی سے کہہ دیا بھائی آج سے میرا آپ سے مرنا جینا ختم ہے, آپ میرے جنازے پہ نہیں آئیں گے, میں آپ کے جنازے پر نہیں آؤں گا. شریعت مطہرہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے کہ خاندان میں ہماری کون سے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ انبن چل رہی ہے, نہیں بن رہی, ہماری ناراضی چل رہی ہے. آئیے نا مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ قدم بڑھائیں, اپنے ان ناراض رشتہ داروں کو معاف کیجئے, ان سے معافی مانگ لیجئے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیجئے, ان کے سینے لگ جائیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں امن کیسا بہترین قائم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے قرابت داروں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی عادت بنانی پڑے گی. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر گناہوں کا جو وبال ہے وہ صرف گناہ کرنے والے پر آتا ہے, مگر رشتہ داری توڑنے کی نحوست کے سبب پوری قوم اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پارہ 21 سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں, یہ آیت کریمہ تمام قرابت داروں, تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے, اس میں تمام قرابت دار شامل ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا, صدقہ و خیرات, یہ جو صدقہ و خیرات کرنا ہے یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے, رسم و رواج کی پابند نہیں ہے, بلکہ اگر یہ معاملات کرنا ہے, خیر خواہی کرنی ہے, حسن سلوک کرنا ہے تو کس کے لیے کریں؟ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے, اور اللہ پاک سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتہ داروں کا لحاظ رکھو, بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت آپ فرماتے ہیں مسلمانوں پر جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جیسے یہ ضروری ہے, ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے. اللہ اکبر. مزید ارشاد فرماتے ہیں اپنے عزیزوں, قریبی رشتہ دار ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا بڑا فائدہ مند ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس کو یوں سمجھیے کہ حکومت وقت اگر کسی کو کسی کام سے منع کر دے, حکومت نے کہہ دیا کہ اس کام کو نہیں کرنا, اور اس جرم کے مرتکب یعنی اس جرم کے کرنے والے پر سزا کا اعلان بھی کر دے, تو کوئی بھی سمجھدار آدمی, کوئی سمجھدار شخص جان بوجھ کر ہرگز وہ کام نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے اسے سزا ملے, بچنے کی کوشش کرے گا. اچھا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم صلہ رحمی کے بارے میں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے. یاد رکھیے صلہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی بھلائی کرنا, کسی بھی قسم کا احسان کرنا, یہ صلہ ہے. اور رحم, رحم کہتے ہیں قرابت دار, رشتہ دار, جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. بہار شریعت میں ہے کہ صلہ رحم کے معنی رشتوں کو جوڑنا, یہ صلہ رحمی ہے. حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے.
آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیو، کچھ اس کے فضائل بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دے دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے، یعنی اسے لمبی زندگی دے دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے تحت اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اسے لمبی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، فرمایا کہ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت ہے، مال میں برکت ہے اور عمر میں درازی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بے شک اللہ پاک ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے اللہ پاک انہیں نہیں دیکھتا، جب سے قوم کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہیں؟ اب سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے، یہ ہیں وہ افراد کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کو آباد رکھا ہے، جن کی وجہ سے مال میں اللہ پاک اضافہ فرماتا ہے، یہ ہیں وہ افراد کہ جن کی طرف اللہ پاک ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا، اللہ پاک برکتیں انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نہ کرے ابھی تک اگر ہمارا ذہن نہیں بنا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، کچھ سیکھنے کو موقع ملا ہے، آئیے نیت کریں، انشاءاللہ یہ برکتیں ہمیں ملیں گی۔ چھوڑ دے ساری باتوں کو۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر دل میں کسی کے بارے میں کچھ ہے نا، آپ ایک طرف دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ یہ سوچ لیں میرے حضور کا کیا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، مجھے اس کی جزا اللہ پاک کی طرف سے ملنی ہے، اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی صورت میں، برکت کی صورت میں، مال کی کثرت کی صورت میں، لمبی زندگی کی صورت میں اللہ پاک کی طرف سے مجھے اس کا صلہ ملنا ہے۔ میں دنیا کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کر آخرت کو برباد کرنے والا بن جاؤں، استغفر اللہ، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے اس طرف جانا ہے کہ جو اللہ پاک کی رحمت پانے کا سبب ہے۔ بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ نمبر ایک، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اس کا فائدہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، صلہ رحمی کی برکت سے، سبحان اللہ، لوگوں کی خوشی کا سبب بنتی ہے۔ صلہ رحمی فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، اس رشتہ جوڑنے کی وجہ سے فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص کی تعریف ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے شیطان کو۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ رشتہ دار آپس میں مل جائیں، کبھی نہیں چاہے گا کہ دو بھائی آپس میں مل جائیں، وہ چاہتا ہے فتنہ، وہ چاہتا ہے شیطان ناتا ٹوٹ جائے، تعلق ٹوٹ جائے، بہن بھائی آپس میں جدا ہو جائیں۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ شیطان کو رنج پہنچانا ہے، شیطان کو دکھ پہنچانا ہے، شیطان کو تکلیف پہنچانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ناراضی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا اس سے خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور آخر میں ایک فائدہ اس کا یہ کہ وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہم نے دنیا میں کتنا ٹائم رہنا ہے، اگر ہم اچھا تعلق جوڑ کر جائیں گے، رشتے جوڑ کر جائیں گے، دنیا سے تو جانا ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمارے پیچھے رہ جانے والے افراد کم سے کم ایسے تو ہوں جو ہاتھ اٹھا کر ہمیں بد دعا نہ دیں، ہمیں معاذ اللہ جہنم میں جانے کی بد دعا نہ دیں، ہمیں جہنم میں جلنے کی بد دعا نہ دیں، بلکہ وہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرمانا۔ ہم ایسے ستھرے بن کر جائیں، اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بچانا ہے، ہم نے جہنم کا حقدار نہیں بننا، بلکہ ہم نے یہ دعا لینی ہے، یا اللہ
یہ میرا ساتھی دنیا سے گیا، میرا رشتہ دار گیا ہے، میرا بھائی، میرا بھانجا، میرا بھتیجا گیا ہے، میرا نواسا گیا ہے، میرا پوتا دنیا سے گیا ہے، یا اللہ اس کی بخشش کر دینا، اس کی مغفرت فرمانا، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے کاش کی یہ ذہن بنے۔ یہ کب ہوگا مدنی چینل کے ناظرین؟ کہ جو رشتہ دار ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بیان کیا جاتا ہے، اور وہ آج کا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یا مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ پڑھا یا سنا؟ اچھی اچھی نیتوں سے مطالعہ کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ دینی کتب کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مطالعہ کرنے سے انسان کے بحمدللہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مطالعہ کرتے وقت اچھی نیتیں شامل کر لیں گے تو علم کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے میرے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا اور جب کسی طالب العلم کو علم حاصل کرتے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا، تم لوگ یہاں پر ہو اور مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ بازار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے گئے۔ واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میراث تو وہاں پر تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک حلقہ بنا ہوا ہے جو اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے اور تلاوت قرآن میں مصروف ہے، علم دین کی تعلیم میں مصروف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی میراث ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں سے دینی کتب کا مطالعہ کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس سے آپ بہت سے رسائل آپ لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ اچھی نیتیں شامل حال ہوں گی تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا بھی باعث بنے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضائے حضرت پروردگار۔